بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے خوف کو بھی ختم کر دیا ہے اور غم کو بھی ختم کر دیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی وہ دنیا کے خوف اور غموں سے بالکل نجات حاصل کر چکا ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ قیامت والے دن اور آخرت میں بھی اسے جب ہر کوئی غمگین اور خوف زدہ ہوگا، وہاں بھی اسے اپنی رحمت میں لے کر غم اور خوف سے نجات عطا فرمائے گا۔ ربیع ثانی کا مہینہ جس میں 11ویں شریف کی جاتی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب غوث اعظم، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، یہ آپ کے القاب ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ نے بڑے اسرار و رموز اور معارف عطا فرمائے تھے۔ آپ سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ سلسلہ قادریہ آپ ہی سے چلا۔ جتنے احباب اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، وہ آپ کے نام کی نسبت کے ساتھ قادر سے قادری اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آپ کا ایک روحانی تسلسل ہے، سلسلہ ہے، اور روحانی تصرفات ہیں۔ قصیدہ غوثیہ آپ نے لکھا، سقان الحب کأسات الوصالی قلت لخمرتی نحبی تعالی، وہ اس کا اپنا ایک مقام اور درجہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو اپنی مسجد میں ایک محفل منعقد کیا کرتے تھے۔ اس محفل میں تلاوت کلام پاک ہوتی، اور تلاوت کلام پاک کے ساتھ پھر وعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے، اور آخر میں جب آپ کے درس کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تو لوگ دور دراز سے آنے لگے، کیونکہ یہ پرانی بات ہے، تقریباً 1000 سال ہونے کو ہے حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو۔ تو دور دراز سے جب لوگ آتے تو ظاہر ہے ان کے لیے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا جاتا، آخر میں لنگر کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ تو یہ محفل ہر ماہ کی 11 تاریخ کو آپ کی مسجد میں جاری رہی۔ جب آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا وصال بھی 11 تاریخ کو ہی ہوا، 11 ربیع ثانی کو، تو اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے مریدین 11 تاریخ کو محفل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کے اس تسلسل کو مریدوں نے بھی جاری رکھا، اور 11 تاریخ کو آپ کی وہ محفل جاری رہی، اور وصال کے بعد وہ 11ویں شریف کے ٹائٹل سے مشہور ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ 11ویں شریف یہ کوئی شرک ہے، نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے، کوئی دین کے اندر کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ صرف ٹائٹل دیا گیا ہے اس محفل کو، اس مجلس کو جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، اسی کا تسلسل ہے کہ آج ہر کوئی اس محفل کو سجاتا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اصحال ثواب کیا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک علمی مقام ہے، مرتبہ ہے، اور آپ کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کو فروغ کے لیے آپ کی بہت ساری کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ آپ نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا، جس میں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلباء فارغ التحصیل ہوتے، دین کا علم حاصل کرتے، اور پھر آگے دوسرے ملکوں اور شہروں میں نکل کر دین کی تبلیغ کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے عبادت اور ریاضت میں بھی ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اب لوگوں کو ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ 40 سال سے یہ کیسے ممکن ہے بھائی، 40 سال کوئی کیسے نماز پڑھ سکتا ہے، اتنی زیادہ عبادت کون کیسے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے بھائی، جب قرآن نے کہہ دیا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر رات
سجدے میں گزار دیتے ہیں اور رات قیام میں گزار دیتے ہیں، جب قرآن کی نص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے پوری رات سجدے میں بھی گزار دیتے ہیں اور راتیں قیام کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو شک کی کیا گنجائش؟ آپ کو شک اور اعتراض بنتے ہی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ عبادت فرمانے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو ایک بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، شیطان آپ سے مخاطب ہوا، اور شیطان آ جاتا ہے، ہر کسی کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس بھی آتا ہے، لیکن وہاں ٹکتا نہیں ہے، وہاں سے پھر اپنے منہ کی کھا کر واپس چلا جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتے ہیں ہم جیسے ان کے پاس وہ رک جاتا ہے، پھر انہیں گمراہ کرتا ہے، ورگراتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، پھر خیالات کو خراب کرتا ہے، پھر گناہ پر اکساتا ہے، گناہ کرواتا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس بھی آتا ہے، بادل کی شکل میں آیا، اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے بہت نمازیں پڑھ لی، اب تو نماز پڑھ نہ پڑھ، تیری مرضی، اب تیرے اوپر نماز معاف ہو چکی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے ہو گئی؟ جیسا کہ آج کچھ لوگوں نے اپنے اوپر نماز معاف کروا لی ہوئی ہے، نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہر وقت نماز میں ہی ہوتے ہیں، تو کہا مجھ پر کیسے معاف؟ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے معاف ہو جائے گی؟ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد بھی پڑھا کریں، اور آپ کے لیے یہ آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو حضور پر تو 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی رب تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ یہ بھی ادا کرنی ہے آپ، تو آپ فوراً جان گئے کہ یہ شیطان ہی ہو سکتا۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عبد القادر میں نے بڑے بڑے اولیاء کو گمراہ کیا ہے اس حربے کے ساتھ، 300 لوگوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں، لیکن تیرے پاس علم تھا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، جس کی وجہ سے تیرے علم نے بچا لیا ہے اور تو محفوظ رہا ہے، تو میرے حملے سے محفوظ رہا ہے۔ آپ فوراً بھانپ گئے کہ یہ اس سے بڑا حملہ کیا اس نے۔ شیطان حملوں کے اوپر حملے کرتا ہے نا، پھر ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ایک حملہ کرتا ہے بندہ قابو میں نہیں آتا، دوسرا پھر وہ اپنے رنگ بدل کر آتا ہے، طور طریقے بدلتا ہے، نئے نئے ڈھنگ اور طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، علم نے نہیں بچایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک منبع فیض ہے، روحانیت کا مرکز ہے، اور لوگ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، اور دنیا جہاں میں 11ویں کی جاتی ہے، ہر ماہ بھی لوگ 11ویں کرتے ہیں، اور اس ربیع الثانی کے مہینے میں خاص طور پر آپ کے لیے محافل سجائی جاتی ہیں اور آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم ایک دفعہ اپنی مسجد میں درس قرآن دے رہے تھے، وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو ابن جوزی ایک بہت بڑے عالم، وہ بھی اس محفل اور مجلس میں موجود تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کرنا شروع کی، آپ نے آیت پڑھی، ترجمہ کیا اور اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی۔ ابن جوزی نے دل میں سوچا کہ یہ تفسیر مجھے معلوم ہے، آپ نے دوسری تفسیر بیان فرمائی تو ابن جوزی نے دل ہی میں کہا کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، حتیٰ کہ 11 تفسیریں حضور غوث اعظم نے ایک ہی آیت کی فرمائی، اور ابن الجوزی دل میں اس نے کہا کہ یہ 11 کی 11 تو مجھے معلوم ہے۔ 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تو ابن جوزی تنگ رہ گیا کہ یہ تفسیر تو میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، حتیٰ کہ 40 تفاسیر آپ نے اس ایک آیت کی بیان فرمائی، جن میں سے 11 ابن جوزی جانتا تھا، باقی 29 کا علم اس کے علم میں بھی نہیں تھا۔ 29 تفسیریں آپ نے بیان فرمائی، اور جہاں تک ختم نہیں کی بات، 40 تفاسیر بیان کر کے حضور غوث اعظم نے کہا کہ اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں،
اب تک جو تھا وہ ایک نقل کی گئی تفاسیر تھی، اب میں جس تفسیر کی طرف آ رہا ہوں وہ صوفیانہ تفسیر ہے، اس تفسیر کا علم حال کے ساتھ ہے۔ تو ابن الجوزی حیران و پریشان رہ گیا کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ایک نحوی آ کر بیٹھ گیا، نحو کا علم جاننے والا، وہ اس کا شغف اور اس کی فیلڈ نحو تھی، تو وہ سارے بیان میں ہی سوچتا رہا کہ ابھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور غوث اعظم نحو کے کو قاعدے بھی بیان فرمائیں گے، یہاں زبر کیوں آئی ہے، زیر کیوں آئی ہے، مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، مبنی ہے یا معرب ہے، معطوف ہے، عطف ہے، کیا اعراب کیا ہوگا، سارے جھگڑے بیان فرمائیں گے، کوفیوں اور نحویوں کا جھگڑا، کوفیوں اور بصریوں کے تذکرے چھیڑ دیں گے۔ تو آپ جب درس ختم ہوا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم لوگوں کو یہ بتانے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، نحو کے جھگڑے یہ تو قرآن کی گرامر ہے، سیکھنا چاہیے، اچھا ہوتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے، لیکن یہ باتیں لوگوں کو بتانے کی نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک سے تو بندہ اصلاح لے، قرآن پاک سے اپنے آپ کو سنوارے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ مقصد ہے، یہ بڑی بات ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بھی رب تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، طہارت، پاکیزگی، تقوی آپ کا شعار تھا۔ ایک مشہور واقعہ مختصراً بیان کرتا ہوں کہ آپ کے والد ایک دفعہ نہر کے کنارے بیٹھے تھے، تو وہاں نہر کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا نام تھا، آپ نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اب کھانے کے فوراً بعد خیال آیا کہ یہ سیب تو کسی اور شخص کا تھا، میں تو اس کا مالک نہ تھا، اب نہ جانے کس کا ہے، سیب غلطی سے کھا لیا ہے، اب اس کی سزا یا اس کے مالک سے ملنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، یا اس کے سیب کی قیمت ادا کرنی چاہیے تاکہ قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو آپ نہر کے کنارے چل پڑے، چلتے چلے آگے، چلتے چلتے آپ کو ایک باغ نظر آیا سیب کا، وہاں پر ایک گھر بھی تھا، ایک محل تھا، اور وہاں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ عبداللہ صومعی ان کا مقام ہے، ان کا گھر ہے۔ وہاں گئے تو کیا کر معافی طلب کی کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے عبداللہ صومعی، وہ بھی سمجھ گئے کہ بچہ بڑا ہونہار ہے اور بڑا تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی، لیکن ہماری خدمت کرنا ہوگی، ہماری خدمت کرو، اور خدمت کرنے کے بعد پھر تمہیں ہماری بیٹی سے نکاح بھی کرنا ہوگا، تب جا کر معافی ملے گی۔ آپ مان گئے، آپ نے شرط طے کر لی، ٹھیک ہے آپ نکاح بھی کر دیں، اور خدمت کرتے رہے، عرصہ گزر گیا، پھر آپ نے کہا کہ اب تمہاری شادی میری بیٹی کے ساتھ ہوگی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ بزرگ، اچھا جی ٹھیک ہے نکاح کر دیں، لیکن میری بیٹی کے اندر 4 خرابیاں ہیں، وہ بھی سن لو۔ ٹھیک ہے بتائیں بھائی کیا خرابیاں؟ پہلی خرابی یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ منہ سے گونگی ہے، کچھ بول نہیں سکتی۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے، کچھ پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے اپاہج ہے، چل نہیں سکتی۔ منظور ہے شرطیں؟ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا منظور ہے، آپ میرا نکاح کر دیں، مجھے معافی چاہیے، میں نے جو سیب کھا لیا غلطی سے، مجھے آپ اس کی معافی دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب آپ نے اپنی دلہن کو دیکھا تو وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی، صحیح سلامت، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک، اس کے کان بھی ٹھیک، وہ بول بھی سکتی ہے، وہ سن بھی سکتی ہے، وہ چل بھی سکتی ہے، وہ پکڑ بھی سکتی ہے۔ حیران و پریشان واپس آئے اور عبداللہ صومعی سے کہا کہ آپ نے میرا نکاح کس لڑکی سے کر دیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نے تو لولی لنگڑی کہا تھا، گونگی کہا تھا، اندھی بہری کہا تھا، وہ تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس لڑکی نے آج تک کسی غیر شرعی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ عصمت اور طہارت اور پاکیزگی کا یہ عالم ہے اس لڑکی کا، کبھی نہ محرم کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور قانون سے بحری ہے کہ اس نے کبھی غیر شرعی بات اپنی آنکھوں سے نہیں سنی، کوئی غلط چیز، نازیبا اور لایانی چیز اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ ہاتھوں سے وہ معذور ہے، مطلب اس کے ہاتھ کبھی کسی کو زیادتی کے لیے نہیں اٹھے۔ زبان سے گونگی ہے، مطلب یہ کہ اس نے آج تک کسی کی حق تلفی نہیں کی، اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، چگلی نہیں کی ہے، کسی کو کوئی الزام نہیں لگایا ہے۔ اس کی زبان پاک اور صاف ہے، گونگی ہے، تمام گناہوں سے گونگی ہے۔ ہاتھوں سے معذور ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کبھی کسی چیز غلط چیز کو نہیں پکڑا ہے۔
پاؤں سے معذور ہے، اپاہج یا چل نہیں سکتی، مطلب اس کے پاؤں آج تک چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گئے ہیں، اتنی پاک صاف اور صالح تقوی کا مینار ماں اور اتنا پاک صاف اور طہارت کا پہاڑ باپ ہو، تو پھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بغداد شریف میں ہے، مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزار اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ جڑا رہنے کی اور ان سے فیض لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔